السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ایک طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ کہ بعد جو ضروری مسائل مجھے کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوگا، انشاءاللہ العزیز اسے یہ کہ بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں متعدد مقامات پر متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں قربانی کے تعلق سے، جو الگ الگ پاروں میں الگ الگ سوروں میں محفوظ ہیں۔ وہیں اگر ہم ایک دوسری آیت دیکھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ نکل سکتا ہے کہ قربانی کا گوشت اور اس کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، یہاں کوئی چیز اگر مجھ تک پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے، یعنی اللہ رب العزت بندے سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ قربانی ہم خوش دلی سے کریں، اور قربانی کے لیے ہمارا پہلا اور بنیادی مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس فعل کے ذریعے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ تو قربانی کا پہلا مقصد یاد رکھیں، بنیادی مقصد یاد رکھیں کہ ہمارے اس فعل سے ہمیں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اب قربانی کا ذرا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم یادگار ہے، جسے اس امت کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ اگر ہم فقہ حنفی میں دیکھیں تو فقہ حنفی میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 3 ایام ہیں۔ یہ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم قربانی کو دیکھیں تو قربانی کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک جانور کو، جو جانور کی ایک قید متعین کی گئی ہے، حد متعین کی گئی ہے، جن جانوروں کی پہچان کر دی گئی ہے، ان جانوروں کو مخصوص دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ اب اس کے کنڈیشنز الگ الگ ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم حدیث شریف کی جانب نگاہ دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث میں قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث قربانی کے تعلق سے ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور یہ ان کی یادگار ہے۔ قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقام مقبول یعنی مقبولیت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، یعنی قربانی کرنے کی حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اتنا مال و دولت ہے اس کے پاس، اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے کئی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور اس پہ بہت سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو قربانی ہمیں خوشدلی سے کرنی چاہیے، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قربانی کے تعلق سے اللہ کا حکم آیا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظیم یادگار ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کہ قربانی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ 1 سال کا جب عرصہ گزر جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے غریب ایسے ہیں جن کے ہاں گوشت نہیں پہنچ پاتا، تو قربانی جب ہوتی ہے
تو ہم اپنے بچوں کو بھی، غریبوں کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی ہم گوشت پہنچا دیتے ہیں. چونکہ گوشت عام طور پر ایک لذیذ کھانا تصور کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے بھی بہت سارے لوگ قربانی کے ذریعے گوشت بھی کھا لیتے ہیں اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے ہمیں. تو آج کے اس ویڈیو میں بس ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ ہم سے بنے رہیے گا، جڑے رہیے گا. انشاءاللہ العزیز ہم جلد ہی کتابوں کے مطالعے کے بعد جو ضروری مسائل ہمیں معلوم ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ہم ان سارے سوالات اور جوابات کو لکھ کر لائیں گے اور آپ کے سامنے یکے بعد دیگر ویڈیو کے ذریعے ان سارے سوالات کو پہنچائیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیے گا قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کی شرائط کیا ہے. جب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.